بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء الی المقام الاسرا، دوسرا آسمان فلک کاتب۔ تو کاتب شیخ نے اس وجہ سے نام لکھا کیونکہ یہاں پر وہ ان کو تحریر ملنی ہے، ولایت کی مطلب ایک دستاویز ملنی ہے ان کے لیے، تو اس وجہ سے اس کا نام کاتب رکھا۔ اور پہلے کا نام کیا رکھا تھا؟ وزارت۔ وزارت اس وجہ سے رکھا تھا کیونکہ وہاں پر ان کو آدم کو جو نہیں ہے وہ تمام جہان کی وہ بادشاہت ملی تھی نا، تو وزیر اس سینس میں کہ حق کا وزیر ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالک کہتا ہے، اب یہاں پر جو عربی الفاظ ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں، ہم نے تو ظاہری بات ہے اس کا ترجمہ ذرا اردو صاحب میں کیا ہے۔ فاستفتح الرسول الوضاح، کہ رسول نے وضاح کو کھولا۔ تو ابن سعدکین لکھتے ہیں کہ جی المسیح هو الوضاح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضاح ہیں۔ وضاح کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بہت زیادہ واضح ہو جائے، تو اس کے آگے اس کی شرح کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے کا سارا دن ہے، ان میں رات نہیں ہے۔ اور پھر اس کی شرح کرتے ہیں کہ دن کیوں ہے اور رات نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رات سے مراد ہے وہ شہوت طبیعی مراد ہے، اور دن سے مراد یہ ہے کہ روح مراد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی روح اللہ ہیں، اور ویسے بھی ان کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے اور حضرت مریم علیہ السلام سے، تو اس وجہ سے ان میں جو شہوت والا عنصر ہے نا وہ بڑا کمزور ہے، اور زیادہ پاور انہوں نے اپنے والد کہہ لیں یا جو، کیونکہ شیخ تو والد ہی کہتے ہیں نا، جو جس دو سبب سے کوئی بھی تخلیق ہو، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان بھی ہمارے ماں باپ ہیں، کیونکہ ہماری تخلیق ہی نہیں ہے عناصر سے ہوئی ہے جو زمین و آسمان ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے جو روح والا عنصر لیا، اسی وجہ سے ان کے اندر بھی حیات آ گئی، اور ان کے اندر وہ ساری پاوریں آ گئی کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخصوص ہے، مطلب روح سے مخصوص ہے۔ اور جسمانی جو کہ ظلمت ہوتی ہے وہ اس میں وہ شہوت اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اس کا مقابلہ کرتی ہیں، تو وہ ان کی طرف وہ کمزور تھی، تو وہ کیا انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، تو یہ اس پر غالب آ گئی۔ تو شیخ نے لفظ استعمال کیا وضاح۔ وضاح کا ترجمہ دن، اور دن کا ترجمہ بلا شہوت، تو ہم نے ترجمہ کیا پھر رسول توفیق نے بلا شہوت روح سے سمائے ارواح میں داخلے کی اجازت چاہیے۔ تو سمائے ارواح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان، اور وہ وہی ہے کہ جس میں ابھی شیخ دوسرے آسمان میں جا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی فنوفق فی صورت الروح، تو روح میں پھونکا گیا۔ اچھا، بے مشاہدۃ المسیح، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا تو دید عیسیٰ سے میری روح نے تراوت پائی، یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ان کی جو پاور ہے وہ روحانی ہے نا، تو اگر شیخ یا کوئی بھی روح ان سے ملاقات کرے گی تو اس سے فیض لے گی، پاور ہی لے گی نا۔ تو یہ مراد ہے کہ جی فی صورت الروح، کہ روح میں پھونکا گیا حضرت مسیح کی دید سے، کہ میں نے ان کو دیکھا، چونکہ وہ روح ہی ہیں، تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو میری روح نے بھی اس سے تراوت پائی۔ تراوت کا مطلب وہی ہے فیض پانا یا پاور پانا، جو بھی آپ کہہ لیں۔ جب میری حیات آپ کے وجود سے اتصال ہوا، حیات بھی وہی روح کی نسبت آ گئی ہے، کیونکہ حیات جو نہیں ہے وہ روح سے ہے، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ پچھلے سے ہی ہے کہ جب یعنی کہ وہ جو حیات تھی، جو روح تھی، جو فیض تھا، یہ ساری چیزیں اسی میں ہی ہیں۔ آگے کہتے ہیں اور میری ذات کا آپ کے شہود سے وصال ہوا، یعنی کہ شہود کا مطلب یہی ہے کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو وہ ہماری جو آپس میں کولیبریشن ہوگی، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، تو یہ ساری بات وہی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کے شہود سے کچھ پایا ہے، بالکل واضح ہے، ہاں وہی ہے کہ روحانی طور پر جو کچھ بھی پایا ہے۔ میری ذات کا آپ کے شہود سے وصال ہوا، کونا کونا جب آپ کے نور سے معمور ہوا۔ اب یہ پھر وہی بات ہے، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ روحانی فیض جو مجھے مل رہا ہے وہ میرے کونے کونے جسم کے کونے کونے میں، یا جہاں تک میری روح ہے وہاں تک مجھے پہنچ گیا، اور مجھ پر آپ کا احسان و اکرام بھرپور ہوا۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ وہ چھا گئی مجھ پر بھی آپ کی چیز۔ آگے کہتے ہیں وَطُوِّیَ بِسَاطُ الظِّلَامِ، ظلمت و تیرگی کا تب جا کر اختتام ہوا۔ ظلمت و تیرگی سے مراد اندھیرا، جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا تبھی جاتا ہے، جب کونے کونے میں روشنی پہنچی تو تب جا کے وہ ساری جو اندھیرا تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر ہر میرا پورا جسم روشن ہو گیا، ہر جگہ جگہ مجھے وہ فیض ملا۔ لپیٹ رہی جانا بساط الظلام، یہ جو تیرگی پھیلی ہوئی تھی نا یہ سب لپیٹ لی گئی۔ فی بیوت الاجسام،
یعنی کہ یہ تیرکی سے مراد وہی ولی ہے کہ جس کو اوپر انہوں نے بتایا تھا نا کہ یہ وضاء جو نہیں ہے وہ سارا دن ہے، تو جو اس کی الٹ رات ہوگی، اور بتایا تھا کہ جی شہوت طبیعہ جو ہر انسان میں ہوتی ہے یہ لپیٹ لی گئی، اس کا حکم لپیٹ لیا گیا سادہ لفظوں میں، اور ظلمت کا حکم لپیٹ لیا گیا۔ اب جو نہیں ہے مجھے روحانی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو فیض ملا اس میں نور ہی نور ہے۔ اچھا یہ انسان اچھا جی آگے کہتے ہیں مجھ سے بولے اہلاً و سہلاً مرحبا، کہتے ہیں جی وقال علی مرحباً و اہلاً و سیاتاً و سہلاً، تو سیاتاً کا لفظ جو نہیں ہے وہ اردو میں رہ گیا ہے، یعنی کہ سیاتاً وہی ہے کہ مطلب بڑے خوش وسعت سے نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے کہ بڑی روبی سے ملنا، السلام خوش علیکم جی، کشادگی سے ملنا، سادگی سے کھلے طریقے سے، ہاں کھلے طریقے سے، کھلے طریقے، ہاں کھلے نظام سے ملنا، ہاں اوپن ہارٹیڈلی۔ آگے کہتے ہیں جی اے سالک، اب حضرت عیسیٰ ہی کہہ رہے ہیں حق کی ذات ہی میری ذات کی تحقیق کر، اصل کہانی جو نہیں ہے اس کے اندر ہے، یعنی کہ میری ذات کی تحقیق سے مراد وہی بتا رہے ہیں کہ جو یعنی کہ میں جو ہوں وہ ایک روح ہوں، اور میرے جو آبا میں سے تھی وہ بھی مجھے روحانی قوتیں زیادہ ملی ہیں، اور پھر آگے چل کے وہ بھی ہے کہ شیخ کے نزدیک خاتم الاولیاء بھی ہیں، تو ولایت بھی انہی سے چلی ہے، سب کچھ انہی کے اندر ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ میری ذات پہ غور کر، یہ اہم ہے، اور میری صفات میں غوطہ زن ہو، میں خزائن جود سے صادر ایک منزل ہوں، یعنی کہ حق تعالیٰ سے، کیونکہ اسم الولی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی سے ہی باقی تمام اولیاء کے لیے بھی یہ اسم ہے، اس وجہ سے کہا کہ میں خزائن جود سے اور صادر ایک منزل ہوں، اور آگے کیا میں موجود اول کے لیے فیضان رساں محمل ہوں، یعنی کہ میں نے پہلا موجود جو اس نو کا ہوا تھا اس کا بھی جو اس کو جو فیض ملا تھا نا، تو میں بھی بیچ میں ایک وسیلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وجود کی بات ہو رہی ہے نا، وجود کی بات ہو رہی ہے، تو لیکن ابھی ہم اس کو مبہم ہی رکھتے ہیں، کیونکہ شیخ نے فصوص میں نا اس کا ایک اور نقطہ نظر بھی بتایا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اگر دیکھیں گے تو۔ والمفید علی اول موجود، کے پہلے موجود کو جو بھی فیض ملا ہے، اچھا تو ملنا اسی سے ہے نا، کیونکہ انہی کے پاس ہے نا، انہی کے پاس اصل روحانی مطلب روحانی جہت ان کے پاس ہے ساری، تو کہہ رہے ہیں کہ جسم کو بھی تو روح چاہیے نا، روح کے بغیر تو نہیں جسم چل سکتا، وہ مجھ سے دیا ہے۔ لو لا یا، اگر میں نہ ہوتا تو اسماء بھی نہ سکھائے جاتے، صحیح بات ہے، وجود پذیر ہی نہ ہوتا بندہ تو اسماء کس لیے سکھانے تھے، اسماء سکھانا مطلب بادشاہت دی گئی، تو بادشاہت انسان کو کیوں ملی ہے؟ روح نہیں، روح اس وجہ سے ملی ہے کہ انسان کو وجود اللہ تعالیٰ نے دیا نا، تو پھر اس کو کہا کہ جی وزیر دنیا میں جا اور تجھے میں یہ بادشاہت دے رہا ہوں، تو اگر وجود ہی نہیں دینا مقصود ہوتا تو ظاہری بات ہے آگے اسماء کی ضرورت ہی نہیں تھی، باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اگر نہ ہوتا تو اسماء بھی نہ سکھائے جاتے، شرف آدم کے راز نہ بتائے جاتے، وجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ روحانی جہت میں صرف جسمانی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی شرف آدم کی ظاہری بات ہے، آدم کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس دنیا کی حکومت اس کے حوالے کی، تو یہ سب کچھ جو کیا، تو اس میں جو روحانی حصہ آ رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے آ رہا ہے، مطلب یہ آپ توسط کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بی نتا کا کہتے ہیں کہ وہ میری خاطر ہی بولا ہے یا مجھ سے بولا ہے، ظاہری بات ہے وجود ہوگا تو اگلا بندہ بولے گا نا، تو وجود ملنے میں میرا ایک ہے، تو وہ بھی نہ تک ہے، وَمِنْ أَجْلِ خُلِقَ، اور میرے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، میرے لیے تخلیق اس وجہ سے کیونکہ تخلیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس میں جسمانی سے بڑھ کر روحانی عنصر جو نہیں ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور روحانی عنصر کی جو زیادہ پاور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کیونکہ ان کے والد بھی جو تھے وہ بھی ایک روحانی ہستی تھے اگر ہم شیخ کی ٹرمز میں بات کریں، تو اس لیے کہہ رہی ہیں کہ من اجلی، یعنی کہ میں بیچ میں واسطہ موجود ہوں خولے کا، اور وہ جو روحانیت ساری آ رہی ہے یہ سب کچھ وہ ہے، بی فوتے کا ارد ہو و سما ہو، میرے سے ہی اس کی زمین اور اس کا جو آسمان ہے، یعنی کہ اس کا جسم اور اس کا جو روح ہے اس کا آغاز ہوا، یہ ساری بات ہے۔ وعلیہ قام عمادہ و بناءہ، اور میرا وجود ہی یا مجھ پر ہی قائم ہے اس کی بنیاد اور اس کا ستون۔ وجود والے معاملے پہ جب آ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، تو حضرت عیسیٰ کو ریفر کیا جا رہا ہے روحانی معاملے پہ، وجود میں روحانی
وجود کا تو ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں نا, وہ تو حضرت آدم علیہ السلام, وجود تو وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن روحانیت سے مراد وہی ہے نا کہ ایک نسبت کہہ لیں آپ کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس وہی ہوتا ہے. جب ہم حقیقت محمدیہ کی بات کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس جنس میں سب سے بڑا بہتر شخص کون تھا جس کا نام لیا جائے, تو اس جنس میں کون سا بہتر ہے جس کا نام لیا جائے گا, تو حضرت عیسیٰ. اس وجہ سے ان کا ذکر آ رہا ہے بار بار. اچھا جی آگے کہتے ہیں پھر ایک نوجوان کی طرف اپنا رخ کیا, دراز قد, اچھا لکھا ہے, خوب روح نوجوان کی طرف مائل ہوئے جو آب و تاب میں اپنی مثال آپ تھا. اس سے بولے اے کاتب الہام, لفظوں پہ غور کریں ذرا. نوجوان کون ہے؟ جو الہام لکھتا ہے سب کی روحانی جہت. قوت کا اشارہ ہے نا. فتح, لا فتح الا علی. شیخ احمد محمد علی نے کل بڑی اچھی پوسٹ کی تھی, کیا ترجمہ نے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوت والا نہیں ہے مگر علی ظاہری طور پر, اور کوئی تلوار نہیں ہے مگر ذوالفقار. تو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ علی نام کے نہیں ہو سکتے تو علی وصف کے ہو سکتے ہیں ہر بندہ, کہ علی نام کا تو کوئی نہیں ہے لیکن علی وصف کا ہو سکتا ہے کہ اگر اس فتح والے لیول پہ آ جائے, یہ قوت اس کو حاصل ہو جائے. تو یہاں پر بھی بتایا نا کہ ایک فتح سے کہا وجہ یعنی قوت کی طرف متوجہ ہوئے. رائے الجمال, بڑی خوبصورت, ساطع البہا, مطلب دیکھنے میں بندہ کا بڑا, اس کو آب و تاب میں جس طرح ہم نے لکھا اپنی مثال آپ. ممشوق القامہ یعنی کہ دراز قد, قصادت السمراء, اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے. کہتے ہیں جی اے کاتب الہام. اب ان کے انڈر جو چیز لوگ آ رہے ہیں وہ کاتب الہام ہے, کیونکہ یہ روحانیت کی طرف ٹوٹل جہت ہے نا, تو ان کے انڈر بھی اتھارٹی میں وہی لوگ ہی آئیں گے جو روحانی ہوں گے. الہام ہوتے ہی, الہام کا تعلق ہی سارا روحانی معاملات سے, جسمانی تو الہام ہوتا ہی نہیں, روحانی ہوتا ہے. جو بھی ان کے انڈر ہے اس کو بتا رہے ہیں نا, جو بھی قوت کہہ لیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا. کہتے ہیں خذ الدوات والاقلام, یہ دوات اور اقلام, قلم و دوات پکڑ لے, اور دیوان اجسام میں لکھ یہ فرمان بحکم امام, جس کا خواہاں ہے تجھ سے یہ فرزند ذی مقام. یعنی کہ اس کے جسم میں وہ چیز لکھ دے, روحانی ترقیاں جو بھی ہے, روحانی فیض وہ لکھ دے شیخ اکبر کے جو بھی یہ طرح ہے, کیونکہ یہ تجھ سے چاہ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں مطلب لیوں کہ اس کی عین میں ہے, ظاہری بات ہے, اس وجہ سے چاہ رہا ہے نا. ہاں, پس وہ کاتب, وہ وزیر, وہ مشیر میری جانب متوجہ ہوا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے آتے دیکھا تو فی البدی یہ اشعار پڑھے. کیا اشعار ہیں جی؟ یا ایھا الکاتب اللبیب امرک عند الوراء عجیب. اے کاتب ذی شعور, لبیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو باریک معاملات میں بڑی باریک نظر رکھتا ہو. ذی شعور مطلب ایک اس کا بس کر دیا ہے. خلق میں تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے, باریک بین, ہاں, بڑے گہرائی سے ہر چیز کو ناپ تول کے دیکھ کے پھر اس کے بعد چلتا ہے. کہتے ہیں جی مخلوقات میں تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے. قربک سید المعلی فیممت نحوک القلوب. کہتے ہیں کہ جی تجھے جب سے تجھے اس آقا ذی مقام نے قریب کیا, کاتب کو پاور دی, اتھارٹی دی, اور کیا قریب کیا. تو کہتے ہیں تو تیری تلاش میں خلقت اور رقیب ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ تیرے والے کر دیا نا کہ ٹھیک ہے, تو جس کی استعداد کے مطابق عین کے مطابق لکھے گا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا بھی لکھ دے بھائی. یہ وہی بات ہے کہ کوئی ایک ایسا جس کو اتھارٹی دے دی جائے تو ہر بندہ کہتا ہے یار میرا کام کر دے. حق تعالیٰ نے ہر بندے کی مطلب وہ جو بھی عین کے مطابق اس کے معاملات ہیں نا. کاتب کا کام تو صرف اس کو ریپلیکیٹ کر دینا, لکھ دینا نا, پیچھے سے آرڈر تو وہیں سے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں تیری تلاش میں خلقت و رقیب ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں عربی میں کیا. اچھا اس میں نہیں لکھا, ابن سبکین میں بھی نہیں, انہوں نے کنفرم نہیں کیا. دونوں مراد ہو سکتے ہیں, لیکن حق تعالیٰ تو چونکہ الٹیمیٹ اتھارٹی تو وہی ہے نا, تو ہم اسی کی طرف رہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جی جب سے تو میری نظروں سے دور ہے تو غیوب کا ظہور پر غرور ہے. ٹیرنس کا دیکھ لیں.
ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات انہوں نے کی, صحیح میٹھا لگایا جس کو کہتے نہیں ہے, بہت زبردست میٹھا لگایا. کہتے ہیں کہ جی جب سے تو میری نظروں سے دور ہے, یعنی کہ تو میری نظروں سے غائب ہے, جب سے مجھے اب ادھر بات ہے, ادھر آپ پہنچے ہیں, پہلے دیکھیں نا جو چیز غائب ہوتی ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے نا, تو اس کو میٹھا لگا رہی ہیں کہ جب سے تو میری نظروں سے دور غائب ہے تو غیوب کا ظہور پر غرور ہے. تو غیب والی چیزیں جو کہتی ہیں کہ یار یہ چیز تو غیب ہے نا, تو یہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں زیادہ فخر ہے کہ ظاہر میں یہ چیز نہیں آئی. کیسا میٹھا لگایا, یہ غالب کی طرح کا میٹھا لگایا. غالب کے جو نہیں ہے اشعار, خاص طور پہ اس نے جو بادشاہ کے لیے قصیدے لکھے ہیں اس میں اس نے اسی طرح کی اشعار لکھی ہیں. غیب والی چیزوں کا جو کیا ہے, دیکھیں جب آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے, ایک چیز غیب میں ہے اور باقی چیزیں شہادت میں ہیں, تو چونکہ غیب میں ہے تو غیب والی چیزیں تو نہیں ہے, وہ تو اوپر والی چیزیں ہوئی نا, کیونکہ اس میں تو ہے. اگر تو ظاہر میں آ جاتا تو پھر ظاہر والی اوپر ہو جاتے. تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کاتب کو, جدھر آ جاتا وہی چیز بہتر. ہاں وہی پرلا بھاری ہو جاتا. اچھا جی آگے کہتے ہیں کاتب معنی, اگر ان رفتوں میں تو نہیں تو یہ رفتیں بھی مجھے نامنظور ہیں. دیکھیں اتنا میٹھا لاتا نا کہ نہیں تو یہ چیز چاہیے نہیں ہونی نا, جی سر چاہیے نہیں ہونی دے لانا پینا. بہت میٹھا یہ آپ کے لیے بڑا کام آئے گا, آپ ایسی اسٹیج پہ ہیں اگر شیخ لگا سکتے ہیں اپنے اخروی معاملات کے لیے تو دنیاوی طور پہ بھی چھوٹا موٹا چل سکتا ہے. کام ایسے میٹھا نہیں نہیں ہے, مطلب بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ہے تو صحیح نا, تاریخ کے معنوں میں ہے نا. میٹھا تو ہے. اچھا جی آخری شعر جو نہیں ہے وہ سب سے ہی ٹاپ کا ہے. کہتے ہیں فاکتب ظہیر الامان حتی یؤمن الخائف المریب. کیا اپنی انہوں نے بیان کی, کہتے ہیں لکھ امان کا وہ پیغام لکھ دے تاکہ ایک خائف خوف زدہ اور مریب شک زدہ, شک میں اس خوف زدہ اور اس شک زدہ کو امان نصیب ہو جائے. یار اب دیکھیں کیسی اپنی انہوں نے بتائی ہے کہ وہ جیسا کہتے نہیں کہ سارے ڈل جانا ایک دم سے پورا ہی. میں تو کچھ نہیں ہے, سارا کچھ تو ہی ہے, میں تو شک کی چیز ہاں, تو ذرا تھوڑا جا دیکھیں نا ابھی نہیں, یہ وہی والی بات ہے نا کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا. یہ ہے سر اس کا. تو والدین کا جو نہیں ہے وہ بھی ضروری ہے. ہاں اسی طرح والد. آگے کہتے ہیں جی سالک کہتا ہے وہ بولا, یعنی کہ وہ کاتب بولا, ہاں آگے عربی میں ہے نام و نعمائن دون ریب ولا مین. کہتے جی اچھا اردو میں ہم نے ترجمہ کیا یہ فرمان دل کا قرار ہے کہ اس میں سالک کے لیے امن و اعتبار ہے. اس میں بھی یہی مطلب ہے کہ ہاں میں لکھتا ہوں, بڑے اچھا لکھتا ہوں, جس میں کوئی شک نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تو صبر تو کر میں لکھ لے. مطلب لکھنے کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو. اس میں انہوں نے کچھ کیا ہے, انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے نا. اچھا نو معین کا لکھا ہے کہ جی میں لکھتا ہوں جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہ عین کو اس طرح اشارہ کیا ہے, دل سکون مل سی, دل دین سکون مل سی, ٹینشن نہ لے, صبر. آرڈر سے میں وہی لکھا. ہاں کہتے ہیں جی ثم کتب و اوجز و ما اصحب و وافق المطلب. کہتے ہیں کہ جی پھر اس نے لکھا اور اختصار سے کام لیا, تفصیل میں نہیں گیا اور میری طلب کے مطابق لکھا. آپ دیکھیں نا اصل طلب کے مطابق لکھوانا بھی بڑا فن ہے. تفصیل ہو کے جانا سی, لیکن یہ کہ شیخ نے جو آخری جملہ کہا نا کہ طلب کے مطابق لکھا, بات یہ اصل وہ یہی ہے کہ بس شیخ مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک لکھ سی. ہاں اس کو میں نے چڑھا دیا.